فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم عزیزان محترم، جملہ حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ انسان نو یہ صفت ودیت کیتی گئی ہے کہ انسان ہر چیز دے نام رکھدا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو یہ صفت ودیت فرمائی سی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس دی شرح دے اندر علماء لکھتے نے کہ صبح قیامت تک جتنیاں چیزاں نے انہاں ساریاں دے نام اللہ نے حضرت آدم نو سکھائے، اور انہاں چیزاں دے جتنی لغات وچ نام نے وہ سارے سکھائے۔ مثلا اگر اردو دے اندر اس نو کرسی کہندے نے تو حضرت آدم نو یہ علم سی کہ اس نو اردو دے اندر کرسی کہندے اور انگلش وچ اس نو چیئر کہندے، یعنی ایک چیز دے دنیا دی جتنی لغات دے اندر نام سن وہ سارے نام حضرت آدم علیہ السلام نو اور ساریاں چیزاں دے نام حضرت آدم نو اللہ نے سکھائے۔ اس دی تفسیر علماء نے کلہا دے تحت لکھی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہر چیز دا جو نام سی وہ اللہ نے حضرت آدم نو سکھایا، اور آپ چیزاں دے نام تو اشیاء دنیا دے نام تو آپ واقف ہو گئے۔ تو اس وقت تو لے کے انسان دی فطرت وچ چیز شامل ہے کہ جو بھی چیز انسان بنائے او دا کوئی نام ضرور رکھدا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہوئے تو اس دا بھی نام رکھدا ہے۔ تو رسول اللہ سرکار اپنی ہر صفت چونکہ بے مثال ہے تو آپ دا نام بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ جدو رسول اللہ دی ولادت ہوئی تو 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے سارے بنو ہاشم اور رؤسائے قریش کو جمع کیتا، اور سرکار دا عقیقہ فرمایا۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ سرکار نے اپنی زندگی میں بھی ایک مرتبہ ایسے ہی کیتا، بہت سارا کھانا پکا کے اپنے میلاد دے دن تو خرچ کیتا، کھلایا لوگاں نو۔ تو کچھ لوگ یہ تے کہندے ہیں کہ اے سرکار نے اپنا عقیقہ کیتا سی، خود اپنا عقیقہ، لیکن علامہ سہیلی فرماندے ہیں کہ حضور دا عقیقہ تو عبد المطلب نے کر دیتا سی، یہ رسول اللہ نے اپنا میلاد کیتا سی۔ تو 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ دا عقیقہ فرمایا، بہت سارا گوشت جانور ذبح کیتے، کھانا پکایا اور لوگاں کھلایا۔
جدو بھی بچہ پیدا ہوئے تے 7ویں دن اس دا عقیقہ کرنا، اس دے بال سر دے منڈوا کے تے انہاں دے برابر چاندی صدقہ کرنا، اور اس دا ختنہ کرنا، یہ سنت ہے۔ اگر آج بھی کسی ال بچہ پیدا ہوئے تو سنت یہی ہے۔ تو سرکار دے ولادت تے بھی ایسا کیتا گیا، مگر ختنہ حضور دا نہیں ہویا کیونکہ حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، حضور مختون پیدا ہوئے ختنہ شدہ، اور ناف بریدہ پیدا ہوئے، یعنی آپ دی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی سی، بچیاں دی ناف کٹی جاندی، حضور ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے۔ ختنہ کرانا اے نبی علیہ السلام تو پہلا حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ سب تو پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور شروع ہے، آپ تو شروع ہے، اس تو پہلے ختنہ، لیکن رسول اللہ نو اللہ نے خلق دے اندر ہی ختنہ شدہ پیدا فرمایا، لہذا آپ دا ختنہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے حضرت عبد المطلب نو یہ نام الہام کیتا گیا، حضور دے دادا جی نو یہ نام جڑا رسول اللہ دا نام ہے یہ الہام کیتا گیا۔ تو آپ نے کھانا کھلا کے رسول اللہ گود وچ اٹھا کے تے فرمایا میں اپنے اس پوتے دا نام محمد رکھنا۔ کتنیاں او خوبصورت گھڑیاں سن جدوں حضور دا اسم گرامی کائنات سب تو پہلے حضور دے دادا عبد المطلب دیاں لباں چوں ادا ہویا۔ لوگ حیران ہو گئے جو کھانے تے آئے سن، وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ عبد المطلب آپ نے اہل البیت دے اندر اس تو پہلے کسی دا یہ نام ہے نا جو آپ نے رکھے، تو آپ نے اس کا مطلب یہ کی نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے اس وجہ تو رکھے الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرہ، محمد اس نوان دن جدی ہر لمحہ پہلے تو زیادہ تعریف ہوندی جائے۔ تو رسول اللہ دا نام محمد رکھیا گیا، اور اے بولے عبد المطلب نے، بولے عبد المطلب نے پہلی باری انسان ہی چھو، لیکن دا مطلب یہ نہیں پہلا نام ہے سی نا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے محبوب نبی جدا نام عرش تے اپنے نام دے نال لکھے محمد دے صدقے میرے تے راضی ہو جا۔ تو اللہ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے جان لیا؟ تو عرض کی تھی یا اللہ جدو میں پہلی باری آنکھ کھولی سی اپنی خلق تو بعد تو میں عرش تے ایک تیرا نام ویکھیا سی، ایک محمد دا نام ویکھیا سی، تے میں سمجھ گیا سا کہ جیدہ اللہ نے اپنے نام نال ملا کے نام رکھیا ہے وہ اللہ نو بڑا ہی کوئی محبوب ہستی ہے۔ المستدرک للحاکم دے اندر ہے کہ اللہ نے جنت دے ہر دروازے تے رسول اللہ دا نام لکھیا ہے، جنت دے ہر گیٹ تے رسول اللہ دا، اپنے گھر نو جنت بنانا چاہندے ہو تے اپنے گھراں اتے رسول اللہ دا اسم گرامی لکھیا کرو۔ ہاں حضور دا اسم گرامی جنت دے ہر دروازے اور جنت دے اندر موجود جتنے درخت نے انہاں درختاں دے ہر پتر تے محمد الرسول اللہ دا نام لکھے۔ اور ایک اور روایت جو کتب دے اندر موجود ہے کہ جڑیاں اللہ نے جنت وچ حوراں بنائیاں نے
انہاں ہوراں دیاں اکھاں دیاں پتلیاں وچ رسول اللہ دا نام لکھیا ہوا ہے۔ اللہ عزیزان محترم، تو حضور دا اسم گرامی حضرت آدم تو پہلا موجود ہے۔ الخصائص الکبریٰ دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک روایت لکھی ہے، بڑی معروف روایت ہے، خطباء اکثر بیان فرما دے نے، میں پڑھی الحمدللہ تو بڑا نور حاصل ہویا کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی، اچھے عمل نہیں سی کرتا، گناہگار سی، وہ مر گیا۔ لوگاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کہ اس بندے اچھا عمل کوئی نہیں کیتا ساری زندگی تے کی کریے؟ فرمایا ایدی لاش رو گسیٹ کے تو لے جا کے ڈال دیو باہر ویرانے میں، ایدی جنازہ نہیں پڑی جائے گی اور نہ ہی انہوں دفن کرنا، کیونکہ ساری زندگی اللہ دا نافرمان رہا۔ جدو ایسا لوگاں نے کیتا تو اللہ نے وہی فرمائی کہ میرے نبی اس بندے نے واپس لے آؤ، وہ دیتے جنازہ پڑھو، قبر بناؤ، میں تے اس نے جنت عطا فرمائی۔ تو علامہ سیوطی الخصائص الکبریٰ لکھ دن کہ اللہ دے نبی نے سوال کیتا، یا اللہ اس بندے دا عمل کی ایسا تے کوئی نہیں ویکھیا؟ تو اللہ فرما دن کہ تورات دے اندر، اے موسیٰ تورات دے اندر میں اپنے نبی دا ذکر کیتا ہے، یہ جدو تورات کھول دا سی تو اس دے اندر میرے نبی دا نام پڑھ دا سی تے انہوں چمدا سی تے اکھاں تے لاندا سی، میں اس وجہ تو انہوں جنت عطا فرمائی۔ اس میں مصطفیٰ دی آپ تعظیم تو دے، آپ اللہ دی بارگاہ وچ اس دا ادب تے دیکھو، حدیث مصطفیٰ دے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی جدو قیامت دا دن ہوئے گا، اذا کان یوم القیامت نادا مناد، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، من اسمہ احمد او محمد، کوئی ہے جس کا نام محمد ہو، کوئی ہے جس کا نام احمد ہو؟ تو جو لوگ اس نام والے ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم حاضر ہیں، تو کہا جائے گا فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِكِرَامَةِ اسْمِهِ، اس نام کی برکت سے جنت میں چلے جاؤ۔ بلکہ رکو، اللہ فرمان گے جنہ ماں باپ نے میرے نبی دی محبت دی وجہ تو اپنے پتر دا نام محمد رکھیا وہ بھی جنت تو حضور دے اسم پاک دیاں انیاں برکتہ نے عرب دے اندر، عرب میں انہاں کسی نے بھی بلانا ہوئے وہ یہی ان میں پکار دے محمد۔ میں اتھے ایک بندے کو پوچھا کہ ہر بندے نو محمد ایسی آنے نہ ہوئے، وہ ایسا نہیں کرتے عرب دے اندر، وہ کہتے ہیں محمد تال۔ تو میں پوچھا کہ ایسا کیوں کر دے؟ تو کہتے ہیں کہ اتھو دا کلچر ہے پرانا کہ اوے نہ کرو، حضور دا نام بولو، بندے سمجھ بھی جانتے نہیں تو ناڑے عبادت ہو جاتی۔ لیکن عاشق دی دنیا دا ایک، عشق دی دنیا دا ایک اور جملہ بھی ہے۔ حضرت ایاز جڑے نے انہاں دے بیٹے دا نام سی محمد، حضرت ایاز دے بیٹے دا نام محمد سی، تو سلطان محمود انہاں نے محمد کہہ کے پکاردا سی۔ ایک دن فرمان لگے ایاز کے بیٹے ادھر آئیے، تو ایاز کہنے لگے سلطان شاید ناراض ہو گئے نا، اگے تے اس نو محمد کہہ کے پکار دے ساؤ، آج ایاز کے بیٹے کہا جے کسی وجہ تو ناراض ہوئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں،
میرا وضو نہیں سی تے میں وضو تو بغیر حضور دا نام لینا پسند نہیں کیتا. عشق دی دنیا اور ہے، ادب دی دنیا اور ہے. ویسے بغیر وضو تو بھی نام لیا جا سکتا ہے، شرن کوئی قباحت نہیں، لیکن عشق دی دنیا اور ہوتی، ادب دی دنیا اور. تو رسول اللہ سرکار دا نام پہلے بھی موجود ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس میں پاک دی برکت ہے. جس جگہ تے حضور دا نام لیا جائے. علامہ اقبال دی ملفوظات تے ایک کتاب چھپی ہے، علامہ اقبال میں بھی نظر تو گزری ہے. وہ دے وچ اقبال ایک واقعہ لکھ دے، اپنا تجربہ شیئر کر دے کہ جتھے دو گروپ یا دو بھائی لڑتے پہ ہون نا، اس جگہ تے نبی پاک دا نام لیا کرو یا درود وچ نام لیا کرو. حضور دے نام دی برکت انی او لڑن والے بندیاں دا غصہ اس ویلے ٹھنڈا ہو جاندا ہے. حضور دے نام دیاں انیاں برکتاں پوری ورلڈ سب تو زیادہ جو بچیاں دا نام موجود ہے کمپیوٹر تے، وہ سب تو زیادہ نام محمد ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی دے نام دا اتنا چرچا بلند کیتا ہے کہ ہر ویلے لباں تے بھی محمد محمد ہوندی رہے، اذان وچ بھی محمد محمد ہوندی رہے، کلمے وچ بھی محمد محمد ہوندی رہے، نماز وچ بھی محمد محمد. جدو اللہ فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. تو سوال ہویا یا اللہ کیویں بلند کرے گا نام؟ تو اللہ فرمایا محبوب میں تیرے ذکر نو اپنے ذکر دے نال ملا دیاں گا. اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا محبوب ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا. جب مجھے یاد کیا جائے گا، جب کوئی پڑھے گا لا الہ الا اللہ تو ساتھ پڑھے گا محمد الرسول اللہ. جب کوئی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ کہے گا اشہد ان محمد. حضور کا نام آئے. جب کوئی پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک تو وہ کہے گا اللہم صلی علی محمد. جب کوئی کہے گا تحیات للہ تو وہ کہے گا اللہم بارک علی محمد. محبوب میں اپنے ذکر دے نال تیرے ذکر نو ملا دیاں گا. جدو میرا ذکر ہوئے گا ادو ہی تیرا ذکر ہوئے گا. دنیا دے ہر خطے میں ایک عمل جیڑا ہر ویلے ہو رہا ہوندا ہے وہ اذان. یعنی میں تے ادا تحقیق نہیں کیتی، تحقیق ہوئی پڑھی ہے کہ دنیا سورج جس طرح گھومدا ہے نا تو ہر جگہ تے اذان دا وقت بدلتا جاندا ہے اور ہر شہر اور قریے وچ اذان فجر دی شروع ہوندی ہے. تے جو ہی فجر دی شروع ہوندی ہے تے فجر دی ختم ہوندیاں نے پچھو زور دی شروع ہو جاندی ہے، پچھو مغرب شروع ہو جاندی، پچھو عشاء. ہر وقت دنیا اتے اذان دی آواز بلند ہوندی ہے. تو اذان بلند ہوندی ہے تے حضور دا ذکر بلند ہوندا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر ہر وقت دنیا دے اندر ہو رہا ہے. اور میرا اعتقاد اور ایمان جو میں لوگاں بیان کرنا وہ یہ ہے کہ جس جگہ تے رسول اللہ دا ذکر خیر ہوئے دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعالم ہے. حضور دا نام بیماریاں تکلیفاں اور دکھ اور درد دور کرنے دا سبب ہے. اشرف علی تھانوی
علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب نشر الطیب دے بالکل ابتدا وچ جملہ لکھا، میں بچپن وچ یہ کتاب پڑھی تھی، اجے تک میرے ذہن وچ وہ چیز بیٹھی ہے کہ ساڈے علاقے وچ طاعون دی بیماری پھیل گئی۔ طاعون پرانے زمانے دی مرض سی، تو علامہ لکھتے نے کہ حضور دا ذکر جدوں بھی کیتا جائے تو بیماری اس جگہ تو میں حضور دی شان وچ کتاب نشر الطیب لکھنا شروع کر دی۔ تو لکھ دینے کہ سارے پنڈاں وچ طاعون دی بیماری آئی ہے، ساڈے علاقے تھانہ بون وچ بیماری نہیں آئی، کیونکہ میں رسول اللہ دی شان وچ کتاب لکھدا رہا۔ ایدے کتاب ختم ہوئی اوتے پوری جڑا علاقہ ہے اور ساڈا پنڈ او دے وچوں بیماری ختم ہو گئی طاعون دی۔ تو نبی پاک دا نام دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی، عاشقاں دے دلاں دی ٹھنڈک اور دل دا چین۔ عزیزان محترم، ہر نام اگر ادا کیتا جائے تو او دا مطلب بگڑ جاتا ہے، مطلب بگڑ جاتا ہے۔ کوئی نام ہوئے تو او دا پھر کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، اگر انہوں ادا کیتا جائے تو نام بگڑ جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ دا نام اللہ نے ایسا رکھیا ہے کہ تسی ایک ایک حرف علیحدہ کر دے جاؤ۔ مثلا محمد دی میم کٹ دیو تے پیچھے ہم دے، اگر تسی محمد دی میم پہلی الگ کٹ دیو تے پیچھے حمد بچدا ہے، اور اگر تسی ہا کٹ دیو تو پیچھے بندا ہے مدہ۔ یہ مطلب ہوندا ہے طوالت، یعنی اللہ نے رسول اللہ دی نام دی برکات نو طویل فرمایا ہے۔ اور اگر دوسری میم بھی کٹ دو تو پیچھے صرف دال بچتا ہے۔ محققین فرماتے ہیں دا مطلب ہے دال دا اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والا۔ یعنی رسول اللہ دا سارا نام ہی برکات نال بھریا ہوا ہے۔ حضور دے اسم گرامی چ برکتاں ہی برکتاں نے، خیر ہی خیر ہے۔ سرکار دے نام دیاں برکتاں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سارے ساتھی حضور تے درود پڑھیا کرو جدے وچ رسول اللہ دا نام آوے، پھر ویکھیا جے برکتاں دا ظہور کتنا ہوتا ہے۔ وہ کسی عاشق کا کیا نا پوچھیا کسی مولانا اللہ یار رحمت اللہ علیہ بڑے اہل سنت دے صوفی خطیب گزرے، یہ چاچڑا شریف ہے، اتھو دے خطیب سانے، تو ماشاءاللہ بابا فرید مٹھن کوٹ والے جڑے انہاں دے مرید سن۔ انہاں تو کسی پوچھا حضرت ساری زندگی لگائی ہے کی کر دے رہے ہو؟ فرمایا محمد محمد پکیندے گزر گئے۔ کیونکہ خطیب سن تو پھر خطیب اپنے رنگ وچ گل فرما دے محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئے۔ بھائی یہ عشق والے لوگ، عشق والے محمد محمد کریندے گزر گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے جنہاں دے وقت رسول اللہ سرکار دی یاد وچ گزردا ہے۔ اور میں یہ کہندا بھی ہوں اور میرا اعتقاد بھی ہے اور میرا یہ پختہ یقین ہے اور بزرگاں دا کہنا ہے کہ سب عبادتاں تو بڑی عبادت ہے نبی پاک دا ذکر خیر کرنا، حضور تے درود شریف پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساڈا ایمان، ساڈا عقیدہ کہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ویسے تو اور بھی بڑے کام کرنے ہیں لیکن وہ وقت جڑا یاد مصطفیٰ
وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے ہر لحظہ ہر پل پیلا سلام، ایسے ہر لحظہ ہر پل پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، آپ سب احباب کوشش کریا کرو کہ اپنے گھر وچ کسی بچے دا نام محمد رکھو، تاکہ جدو بھی اس نو پکارو بلاؤ تے بچہ بھی آ جائے اور ثواب بھی آ جائے، اور زبان بھی ستھری ہو جائے کہ زبان اتے رسول اللہ سرکار دا اسم پاک آندا رہا۔ تو کوشش کریا کرو کہ آپ جو نام نے، اگر نام غلط ہوئے تو بدلنا سنت ہے، نام غلط رکھ دے کوئی نام مطلب وہ معنی غلط ہوئے تو اس نو بدل دینا سنت رسول اللہ، نام بدل دیں دے سن، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ نام سونے رکھیا کرو اور نیت رکھیا کرو کہ اللہ سونے اگر پتر دے میں تے وہ نام محمد رکھ سکتا تو رسول اللہ سرکار دے اسم پاک دی برکت نال اللہ تن پتر عطا فرمائے گا۔ سو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے دا 7ویں دن عقیقہ فرمایا اور سرکار دے بال اتروائے، چاندی صدقہ کی تھی اور آپ دا نام محمد رکھیا اور سارے قریش کی دعوت کی تھی۔ تو بچے دے پیدا ہون تے عقیقہ کرنا اور اپنے دوست احباب نو بلا کے کھانا کھلانا، سرکار نے فرمایا ہے الغلام مرتہن بعقیقتہا، بچہ گروی ہوندا ہے اگر وہ عقیقہ نہ کیتا جائے تو اس دا عقیقہ کریا کرو اگر وسعت ہوئے نا، یہ بچے دی طرف صدقہ ہوندا ہے، بچے دی طرف صدقہ ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو خیر و برکت دے اور دے تو بیماریاں وباواں نو اللہ تعالیٰ دور رکھے اور انو ساڑے خاندان واسطے باعث خیر بنائے۔ تو اگر کسی دا عقیقہ بچپن وچ نہ ہویا ہو تو وہ بندہ جدو اس نو پتہ چل جائے وہ خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، یہ بھی شریعت وچ اجازت موجود ہے۔ 2 بھیڑ دے بچے اے مرد نو اپنی طرفوں ذبح کر کے اپنا عقیقہ کرنا چاہیے، اور اگر لڑکی ہوئے تو 1 کر تو یہ تو اڈے چکو کرے تو ساڑھا حصہ بھی رکھا ہے۔ ہاں جی، وہ دے بچ بھی جی میں مصاف فرما رہے نے اگر قربانی میں سارا کوئی گوشت ہوتا ہے، قربانی اس کے جان ہونی کرن جی نہ کرنا ہو، بابا سردی آ گئی تو اگر کوئی قربانی میں بھی کرے تو شرعی طور تے اس کی اجازت ہے کہ قربانی دے جانور عقیقے دی جگہ تے 2 حصے اپنے پالے تو ہو سکتا ہے، لیکن ادو تو ویسے ہی اللہ کی طرف ضیافت ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کو گوشت ہوتا ہے، ہون کرنا چاہیے، جڑا قربانی چیزیں پا سکتا ہے ہون بھی کر سکتا ہے، تو اللہ الگ کرے نا بھائی صاحب، جدو نہ ہوئے گوشت اس لیے تو سیزن ہوتا ہے، ہر کسی کو ہوتا ہے، ہون کرو، جنہ کو پیسہ مال ہے وہ اپنا عقیقہ کرو۔ تو پھر یہ تو میں تمہیں کہی ہے بس بھی یاد رکھا ہے، کیونکہ صدقہ تو پھر اسی کھاندے نہیں تو نہ سانو لینا چاہیے، عقیقہ تو پھر سجنا بھی دے لئی دے، تو ایسا سب نو کرنا چاہیے، اپنے بچیاں دا بھی کریا کرو اور اپنا بھی کریا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ۔ بلکہ ایک میں یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ دی شفاعت نہ کرتا ہے جے خدا عقیقہ ہویا ہو، زیادہ کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ، بلکہ اگر لڑکی پیدا ہوئے تو ضرور کریا کرو تاکہ معاشرے میں یہ گندی رسم ختم ہوئے کہ بچیاں پیدا ہون تے لوگ جڑے نے وہ پریشان ہو جاندے نے کہ لو جی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر اللہ دا حکم جی تو پھر اے ہویا ہے جی تو بڑا ساٹھے حال تا مسئلہ ہو گیا، بچی پیدا ہوئی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہ کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب تیرا